الرحیم بہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، پچھلے درس میں ہم نے آگ سے متعلق تمہیدی بات جو شیخ احمد عروہ نے قرآنی اعجاز اور معجزے کے طور پر بیان کی تھی، اور آخر میں یہ کہا تھا کہ قرآن کی جو دو آیتیں اور دوسری دیگر آیتیں جو آگ سے متعلق ہیں، ان آیتوں میں قرآن کے معجزے کے کئی پہلو ہیں۔ یعنی ایک تو معجزہ ہے، معجزے کا بھی کئی انداز اور کئی نوعیت اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ پہلی نوعیت کہ الاعجاز الجدلی، یعنی جدلی اعتبار سے مقابل کے ردود اور باطل اعتراضات جو قرآن پر یا حقائق پر کیے جاتے ہیں، اس اعتبار سے ان آیتوں میں معجزے کا جو پہلو ہے، پہلے اس پر گفتگو۔ یعنی جو منکرین اور ملحدین روحانیت اور حقائق کو انکار کرنے کے لیے جو دلیل دیتے ہیں، خاص طور سے ایک انسان جب مر جائے گا تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، یہ کفار مکہ سے لے کر ان سے پہلے کے جو یونانی مادہ پرست رہے ہوں اور آج تک جو مارکسزم کو ماننے والے یا مادہ پرست طبقات ملحدین کے پائے جاتے ہوں، ان کے اعتراضات ایک جیسے۔ ان آیتوں میں ان کو جواب دینے کا جو معجزانہ انداز ہے، یہاں اس عنوان کے تحت اس پہلو کو پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ شیخ احمد عروہ کہتے ہیں کہ اس کا جدلی معجزہ یہ ہے کہ یہ آیتیں انسانی ذہن و دماغ کو متوجہ اور مرکوز کرتی ہیں اس برہان اور دلیل پر جو انسان حقیقت کے وضع کردہ چیزوں کے اندر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ آپ کو ایک چیز سے ایک سوال اور اعتراض پیدا ہو رہا ہے، اس اعتراض کا ازالہ کرنے کے لیے قرآن نے آگ سے متعلق جو حقیقت پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی فراہمی کے تناظر میں، کہ تم اپنی آنکھوں سے اگر حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہو تو اس میں دلیل کا پہلو پاؤ گے کہ تمہاری بات غلط ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری حقیقی قدرتی مظاہر میں ایسی چیزیں جو انسان دیکھ رہا ہے، اگر اس پر غور کرے تو اسے ایسی برہان اور دلیل فراہم ہوگی جس سے مکذبین کی یہ جدلیت اور انکار کرنے کا ان کا یہ انداز باطل قرار پاتا ہے، رد ہو جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ یہ ملحدین اور یہ باطل پرست مکذبین جھٹلانے والے خود اپنے مشاہدے پر انحصار کر رہے ہیں قیامت کے انکار کے لیے۔ یعنی کتنی پیاری بات کہی انہوں نے، میں اس کو سیدھا کر کے بولوں کہ دنیا کی کچھ چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں کہ دیکھیے انسان مر گیا، مرنے کے بعد سڑ گل کر مٹی اور بھوس بن گیا، سڑی گلی ہڈی کی شکل میں تبدیل ہو گیا، جس کو عربی میں رمیم کہتے ہیں، قرآن نے استعمال کیا۔ تو یہ رمیم بنی ہوئی ہڈی ہمارے مشاہدے میں ہے۔ اب یہ مادیین اور مکذبین ملحدین یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے انسان مر جانے کے بعد مٹی میں مل گیا، سڑ گل گیا۔ اب یہ مشاہدہ ہمارے لیے انہوں نے اس کو بنیاد بنا کر استحالہ پیدا کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر سے یہ زندہ ہو جائے، ناممکن بات ہے۔ یعنی اپنی بات کو، حق کو رد کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، جو سچ ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کو رد کرنے کے لیے انہوں نے اس مشاہدے کو بنیاد بنایا کہ جب انسان سڑ گل کر سڑی ہوئی ہڈی بن رہا ہے تو کیسے زندہ ہوگا۔ قرآن مجید نے اسی مشاہدوں کو ان کے خلاف دلیل بنا دیا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جیسا کہ آیتوں میں آیا ہے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ یہ پہلا مرحلہ منکرین کے اعتراض کا، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ اس نے، انسان نے، یعنی جو شخص، اس کا ایک شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے ایسا ایسا کہا تھا، تو اس انسان نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی،
ضرب لنا مثلا، مثال بیان کی، ہاں، ونسی خلقہ، اور خود ابھی اس کی کیا مثال ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اس کو ذکر کرنے سے پہلے قرآن مجید نے اس کا رد کرنے والی ایک دلیل بھی یا ایک سلسلہ بیچ کا ٹوٹی ہوئی کڑی کو پیش کیا کہ اب وہ مثال جب بیان کر رہا ہے تو مثال بیان کرتے ہوئے وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی اصل یعنی اپنی خود کی پیدائش کو وہ بھول گیا، خود کی پیدائش کو بھول کر وہ مثال بیان کر رہا ہے۔ کیا مثال بیان کر رہا ہے؟ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس کا کہنا یہ ہے کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے۔ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، پہلے اس جملے کا ترجمہ کریں کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، وہی رمیم، جبکہ یہ رمیم ہے یعنی سڑی گلی ہوئی ہے۔ یہ اس کا پہلا اعتراض۔ ابھی جواب آگے آ رہا ہے۔ یہ دوسرے مرحلے کا اعتراض کیا ہے؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کہ اور کہتے تھے وہ لوگ، یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، ہاں، وہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما، اور ہم بن جائیں گے مٹی وعظاما، ہڈی، مٹی اور ہڈی میں ہم ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے، ہاں، انا لمبعوثون، تو کیا پھر ہم دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، پھر سے زندہ کیے جائیں گے، مبعوث ہوں گے پھر سے، یعنی پھر سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ہاں، او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی، یعنی ہم بھی زندہ کیے جائیں گے، اور ہمارے باپ دادا جو پہلے ہم سے مر چکے ہیں، گزر چکے ہیں، کیا ان کو بھی زندہ کیا جائے گا دوبارہ؟ یہ ان کا دوسرا استحالہ، یعنی اپنے مشاہدے کو دلیل بنا رہے ہیں اس بات کے لیے کہ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو پھر سے زندہ کرے گا حساب کتاب کے لیے، جو ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اپنے اس انکار کے لیے اپنے مشاہدے کو دلیل بنا رہے ہیں۔ اب تیسری آیت قرآن مجید نے جو ان کے قول کی نقل کی سورہ جاسیہ میں، اللہ نے ارشاد فرمایا ان کا قول نقل کرتے ہوئے منکرین اور مکذبین کا، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی بس دنیا کی ہی زندگی ہے، یہیں ہم جیتے ہیں، یہیں مرتے ہیں، یہاں پیدا ہوئے، یہیں مر کے ختم ہو جائیں گے، بس دنیا کی زندگی ہی ٹوٹل ہے، کل ہے، ابتدا اور انتہا ہے، اس کے بعد کچھ ہے وہ نہیں۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہم کو بس زمانہ مارتا ہے، یہ زندگی ہم کو ملی ہے، تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، عمر بڑھتی ہے، تو یہ وقت زمانہ ہمیں ہلاکت کے منہ میں ڈال دیتا ہے، لقمہ اجل بناتا ہے۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں ان کا کوئی علم ہے ہی نہیں، وہ خود غور نہیں کرتے، مشاہدہ نہیں کرتے، دلائل کو جانتے نہیں ہیں، جو کہہ رہے ہیں تو کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ انہم الا یظنون، بس اٹکل پچو باتیں کر رہے ہیں، گمان کی باتیں کر رہے ہیں، وہم میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ یہ آیتیں ان کے استدلال کی ہیں۔ ان کو ذکر کرنے کے بعد شیخ احمد عروہ نے، صاحب کتاب نے، محاضرہ نے یہ کہا کہ یہ وہ سلبی استدلال جو یہاں کیا گیا ہے، یہی وہ استدلال ہے جسے ہم پرانے زمانے کے مادیین کے پاس بھی پاتے ہیں، اور جدید دور کے فلاسفہ، وہ یونانیین ہوں، جیسے ایبیکور نام کا، انہوں نے ایپیکور انگریزی میں اور عربی میں ابیقور لکھا، کہ یونانیوں میں جو بعض فلاسفہ پائے جاتے تھے، المادین مارکسیین، یہاں تک کہ پرانے زمانے کے جو مادہ پرست تھے، ہاں، وہ یونانی زمانے کے جو مادہ پرست تھے وہ یونانیوں میں سے، اور آج کے زمانے میں جو مارکسیین کہلاتے ہیں، مادہ پرست، ہاں، اور جو آج تک ان کے پیروکاری، ان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، یہ جتنے لوگوں نے قیامت کے وقوع اور انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا ہے، سب کا استدلال یہی طریقہ ہے، یہی انداز ہے سلبی طریقے کا، کہ یہ جب مٹی بن گئے، سڑ گل گئے، باپ دادا گزر گئے، تو یہ دوبارہ کیسے آ سکتے؟ اپنے اس مشاہدے کو انکار بعث اور دوبارہ زندہ کرنے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت پر سوالیہ نشان اٹھایا کہ ایسا ہو جانے کے بعد گویا اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، گویا اللہ کی قدرت کو اس سے کمتر سمجھا
اور اس قدرت الہیہ کا انکار کر رہے ہیں. معجزات کا انکار حقیقت میں قدرت الہیہ کا انکار ہے. چنانچہ قرآن کریم ان کا رد کر رہا ہے. ہاں، اور رد کرتے ہوئے اس خلل اور بیچ کی کڑی میں جو خلل انہوں نے اختیار کیا اس کو رد کرتے ہوئے سرزنش کر رہا ہے کہ ان کے استدلالی منہج میں رسوا کرتے ہوئے بے فضح الخلل ہے کا لفظ ذکر کیا کہ انہوں نے جو استدلال کیا کہ ارے جب یہ مٹی میں سڑ گل گئی ہڈیاں، یا ہمارے باپ دادا اور ہم جب گزر گئے، دوسری آیت میں جو کہا تو ہماری ہڈی مٹی ہماری ہڈی اور گوشت پوش سب مٹی بن جائیں گے تو کیسے ہوگا. تو انہوں نے جو استدلال کیا اس میں ایک بیچ میں ان کے اس منہج میں ایک خلل ہے. قرآن کریم نے ان کے اس خلل کو پیش کر کے ان کو رسوا کیا اور ان کا رد کیا. وذالک الخلل، یہ خلل کیا ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا، کڑی چھوڑ دی؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھول گئے یا بھلانے کا مظاہرہ کیا اپنی ایک بنیادی حلقے کو جو خود ان کے جدلی ڈھانچے کا ایک حصہ تھی. حق کو رد کرنے کے لیے جدلیت جو انہوں نے اختیار کی ہے، اس جدلیت میں خود ایک کڑی کو یا تو بھول گئے یا جان بوجھ کر بھلا دیا. اور وہ کیا ہے؟ وَهِيَ مُعْجِزَةُ ظُهُورِ الْحَيَاةِ الْخَارِقَةِ لِقَوَانِينِ الْمَادَّةِ. کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی کڑی انہوں نے چھوڑ دی؟ وہ ہے زندگی کے ظاہر ہونے کا معجزہ جو مادے کے قوانین کے برخلاف ہے. مادے کے قوانین، تم یہ کہہ رہے ہو نا تم کو کہ یہ ایسا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے، فلاں چیز ہوتی ہے تو فلاں چیز برآمد ہوتی ہے. تو اب تم خود اپنی تخلیق پر غور کرو کہ تمہارے مادی قوانین جس کی تم پیروی کر رہے ہو، تبلیغ کر رہے ہو، جس کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہو، ان قوانین کی روشنی میں خود اپنی تخلیق پر غور کرو کہ کیا اپنی پہلی مرتبہ پیدائش جو ہے تمہاری، وہ تمہارے ان جدلی قوانین اور استدلالات کے فریم میں فٹ بیٹھتی ہے؟ ہاں، کہہ رہے ہیں وَمَا يَتَسَلْسَلُ عَنْهَا مِن مُعْجِزَاتٍ خَلْقِيَّةٍ وَحَيَاتِيَّةٍ لَا تُحْصَىٰ. صرف تمہاری تخلیق کا ہی معجزہ نہیں بلکہ تخلیق کا سلسلہ جو مستقل جاری ہے، پیدائشی سلسلہ مستقل جاری ہے، اور زندگی میں بہت سارے ایسے مراحل اور مطالب اور معاملات پیش آ رہے ہیں جس کو مادی قوانین کے دائرے میں جو آپ نہیں بیان کر سکتے، اپنے منہج استدلال کے دائرے میں اس کو فوکس کر کے اس کو جو ہے بیان نہیں کر سکتے، اس کا کانسیپٹ پیش نہیں کر سکتے. یہ ایسے بہت سارے معنوی معجزات ہیں جو شمار نہیں کیے جا سکتے، جو تمہارے مشاہدے میں آ رہے ہیں. مادی قوانین کے دائرے میں نہیں آ پاتے لیکن تمہارے مشاہدے میں آ رہے ہیں. تو اپنے استدلال کے منہج میں، اپنی دلیل دینے اور رد کرنے کی جدلیت میں تم نے ان پہلوؤں کو جس کا مشاہدہ معجزانہ انداز میں تم کر رہے ہو، معجزانہ چیزوں کی شکل میں تم کر رہے ہو اور تمہارے استدلال کے دائرے اور طریقہ کار کے برخلاف ہے، اس کو تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ اس کی بھی توجیہ کر کے بتاؤ تو صحیح. جب اس کی توجیہ کر لو گے تو تمہارے اس اعتراض میں دم ہوگا، اور جب یہ اعتراض تم کر رہے ہو اور اس پہلو کو چھوڑ رہے ہو تو پہلے وہ بھی تو ثابت کرو کہ جو چیز ہو رہی ہے. تم مشاہدے کو کہہ رہے ہو نا کہ انسان کا جسم ہڈی اور گلی ہوئی ہڈی اور مٹی بن گیا ہے تو کیسے زندہ ہوگا؟ تو پہلے بھائی یہ بتاؤ کہ انسان پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہو گیا جبکہ یہ بھی نہیں تھی، یہ ہڈی بھی نہیں تھی، اپنی خود کی تخلیق فراموش کر دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ تلک الحلقۃ المفقودہ، یہی گمشدہ حلقہ اور کڑی ہے جس کو قرآن کریم نے اپنے اس فرمان میں ذکر کیا. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، سورہ یاسین کی آیت میں، کہ اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور خود اپنی تخلیق کو، اپنی اصل کو، اپنی پیدائش کو بھول گیا. یہ قرآن نے صرف ایک ٹکڑا، ایک چھوٹا سا جملہ کا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ان کے استدلالات کو جو ہے اس کی مٹی پلیت کر دی، اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، حالانکہ آگے اور بھی دلیلیں موجود ہیں. ثم بعد التصحیح لمعطیات الاستدلال، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جدلی استدلال کی تصحیح کی کہ تم اگر دلیل اور رد کرنا چاہتے ہو، اپنی جدلیت پیش کرنا چاہتے ہو، قرآن پر یا دوبارہ زندہ کیے جانے کی اللہ کی قدرت پر سوال اٹھا رہے ہو، تو پہلے اپنا استدلال تو درست کرو. اس مرحلے کو موضوع بنانے، انکار کرنے سے پہلے اپنی تخلیق کو یاد کرو.
اس چھوٹی ہوئی کڑی کو بھی اس بات میں جوڑ لو اور اس کو بھی پہلے اس کو بیان کرو تو یہ خود بخود تمہارے لیے حل ہو جائے گا، لیکن اس کو چھوڑ کر تم یہاں سوال کر رہے ہو۔ تو آگے ان کے اس استدلال کے حاصل کا جو حاصل ہے اس کی تصحیح کرنے کے بعد قرآن حقائق کے مشاہدے کے اسی پہلو کو پیش کرتے ہوئے خود مشاہدے سے انہوں نے جو استدلال کیا تھا، مشاہدے کی اسی چیز سے قرآن نے ان کے برخلاف استدلال کیا۔ ایک ہی چیز، یہ اعجاز جدلی کے عنوان سے یہ بیان کر رہے ہیں، بڑی پیاری اور ایک طریقے سے نیا پہلو ہے کہ ایک چیز جو آپ نے پیش کی ہے اسی چیز کو قرآن مجید آپ کے خلاف پیش کر رہا ہے کہ ہمارا مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان ایسا ہو گیا سڑ گل کر تو کیسے زندہ ہو سکتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ایسا ہو گیا تو یہی دلیل ہے کہ وہ پھر سے پیدا کر سکتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ملحدین جس نتیجے پر پہنچے ہیں اپنے استدلال کے طریقے پر، قرآن مجید ان کے اسی استدلال کے انداز کو اختیار کر کے نتیجہ ان کے برخلاف ثابت کر رہا ہے، اور اگر انسان غور کرے تو قرآن کا یہ معجزہ اسے حقیقت کو قبول کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا ارشاد جو ہے وہ دیکھیں ان آیتوں میں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم۔ آپ ان سے کہیے، ان کو جواب دیجئے، ان کا اس اعتراض کو نقل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے رہا ہے۔ ان کے استدلال کی ایک کڑی کا، چھٹی ہوئی کڑی کا تذکرہ کیا کہ تم استدلال میں ایک خامی اختیار کیے ہوئے ہو، اگر اس خامی کو درست کر لو تو تمہارے استدلال کی جو ہے چولیں ہل جائے گی۔ اب دوسرے مقام پر، دوسرے مرحلے پر ان کے استدلال مشاہدے کے نتیجے کو رد کر رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ۔ آپ ان کا جواب دیجئے، ان سے کہیے کہ انہیں وہ ذات زندہ کرے گی، وہ شخص وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ الذی کہہ رہا ہے انشأھا اول مرۃ، اس سڑی گلی مٹی اور اس کے وجود کو جو سڑ گل کے اس میں مل گیا ہے، یہ اس میں مل گیا، تم یہاں اعتراض کر رہے ہو، وہ جو پہلے تھا ہی نہیں اور پیدا کیا، تو جس نے غیر موجود کو موجود بنایا، نہیں کو، عدم کو وجود بخشا، ہاں، تو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ ذات ہر پیدائش کو خوب جانتی ہے، کہاں کس کو پیدا کرنا ہے، یعنی ہر پیدائش کو، پیدائش کب کس کی ہو رہی ہے وہ بھی جانتا ہے، کیسے پیدا کرنا ہے وہ اس کے قدرت میں اور اس کے علم کے دائرے میں موجود ہے۔ ہاں، پھر آگے اللہ نے کہا الذی، اب ایک دلیل دے رہا ہے مشاہدے کی۔ پہلی دلیل تو یہ دے دی کہ تم اس پر اعتراض کر رہے ہو، اپنی پیدائش بھول گئے، اور اپنی پیدائش کو یاد کرو گے تو یہ جواب تم کو نظر آئے، درست نظر آئے گا کہ جس نے عدم سے وجود بخشا، پہلی مرتبہ پیدا کیا، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ ایک جواب۔ اب دوسرا کہ تم اپنے مشاہدے کو، اپنی عقل کو اگر استعمال کرو تو تمہیں ایک برہان عقلی، ہاں، معجزہ استدلالی کے جدلی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تمہیں ایک برہان اور دلیل یہ بھی نظر آئے گی، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، کہ وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، جس سے تم یکایک آگ سلگاتے ہو، جس سے تم آگ جلاتے ہو، روشن کرتے ہو۔ جس ذات نے سبز درخت میں آگ، ایندھن جلنے کی صلاحیت، حرارت اور توانائی کا ذخیرہ، یہ آج کی آگے جو ہماری تفصیل آئے گی اس کی روشنی میں یہ تشریح کر رہا ہوں ترجمے کے درمیان۔ ہاں، یہ قوس میں لگائیے کہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اب اس میں ہم تشریحاً کہہ لیں کہ اس سبز درخت کے اندر جلنے، جلانے، ایندھن بننے کی بہت ساری صلاحیتیں سمودی ہم نے، جو پانی سے، مٹی سے اگ رہا ہے، پانی سے جس کی آبیاری ہو رہی ہے، سورج اور ہوا سے جو اپنے ضرورت کے اجزاء کو جذب کر رہا ہے۔ ہاں، کہ کس نے نظام بنایا؟ رب العالمین نے۔ اب اس رب العالمین کے بنائے اس نظام میں تم دیکھتے ہو کہ ایک درخت جو سرسبز و شاداب ہے، جس کے اندر سبزی ہے، ہراپن ہے، اس کے اندر جلنے کی، جلانے کی صلاحیت پیدا کی،
اور ایسی حرارت و توانائی کا ایسا ذخیرہ اس کے اندر فراہم کر دیا جو جلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور انسانی جسم کو بھی حرارت دیتا ہے، ایندھن کا کام بھی دیتا ہے اور مختلف ایندھن کی چیزوں کو بننے میں، کیمیائی عمل ہونے میں مدد دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آگے اللہ نے فرمایا اسی آیت میں اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، یہ تیسری دلیل دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تم یہ سوال اٹھا رہے ہو کہ جب سڑ گل کر مٹی ہو گیا انسان کیسے پیدا کر رہے ہو؟ تو اگر تم اپنی عقل اور مشاہدے کا، اب مشاہدے کو دلیل بنا کے ملحدین نے انکار کیا نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے مشاہدے کو صحیح کرو۔ تو پہلا مشاہدہ تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ انسان جو مٹی سڑ گل گیا ہے، یہ پہلی مرتبہ جب پیدا ہوا تو پیدا ہونے سے پہلے تو تھا ہی نہیں، تو کس نے پیدا کیا؟ تو جس نے عدم سے وجود دے دیا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ تمہاری عقل سے دور بات ہے۔ اپنے مشاہدے کو ہی غور و فکر کے برتن میں ڈالو اور غور کرو، گھما کر دیکھو۔ ایک بات، دوسرے وہ ذات کا ایک نمونہ قدرت تم دیکھتے ہو روزمرہ کی زندگی میں کہ سبز درخت کے اندر آگ، ایندھن اور حرارت کی صلاحیت اور توانائی پیدا کر دی، کیا اس کے لیے یہ کام مشکل ہے؟ نمبر 3 یہ بھی دیکھو کہ اس ذات نے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ہاں، وہ ان جیسے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اس کو قدرت نہ ہو؟ ہاں بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، ہاں بے شک وہ قادر ہے اور وہی تو پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے، خلاق ہے وہ، اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ قرآن مجید نے اس حقیقت کو بار بار ذکر کیا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا تو بالکل آسان ہے، حالانکہ پہلی مرتبہ بھی اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ ہمارے اپنے غور و فکر اور مشاہدے کے اعتبار سے ملحدین کے انداز کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کہ تم خود مشاہدہ کرو کہ کوئی کام دنیا میں پہلی مرتبہ کرنا مشکل ہوتا ہے یا دوبارہ۔ ایک انسان کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، انسان کے لیے اگر انسانی صلاحیتوں، عقل و فکر کے اعتبار سے بھی غور کریں کہ انسانی صلاحیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلی مرتبہ کوئی چیز مشکل سے بنتی ہے، اور پہلی مرتبہ بنا لینے اور کامیابی حاصل ہو جانے کے بعد دوبارہ اسی چیز کو بنانا پہلے کے مقابلے میں آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر تم مشاہدہ کر کے غور کرو کہ جس نے پہلی مرتبہ بنا دیا اس پر تم کو تعجب نہیں ہے، دوبارہ زندہ کیے جانے پر تم کو اعتراض ہے، یہ خود تعجب کی بات ہے کہ جو زیادہ مشکل تھا اس کو تم نے تو اس کا تو تم مشاہدہ کر رہے ہو اور اس کو فراموش کر رہے ہو، اور جو زیادہ مشکل کے مقابلے میں انسانی عقل کے اعتبار سے بھی اب آسان ہونا چاہیے اس کو تم کہہ رہے ہو کہ یہ ناممکن ہے۔ تو خود ان کے مشاہدے کو قرآن کے اس جواب نے جدلی اعجاز کی شکل میں رد کیا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ان آیتوں کو رد کا ذکر کرنے کے بعد کہ یہ قرآن کریم کا مادہ پرستوں اور جھٹلانے والے جو سابقین ہیں اور جو لاحقین ہیں، یعنی پرانے زمانے کے مادہ پرست اور مکذبین ہوں یا جدید دور کے مادہ پرست اور مکذبین ہوں، ان تمام کو قرآن نے رد کیا ان آیتوں کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یقلب علیہم جدلیتہم، کہ ان کی جدلیت کو، ان کے انکار کے انداز کو خود انہی پر اللہ نے قرآن کریم نے پلٹ دیا۔ چنانچہ خود ان کے دل میں گھس کر، یعنی ان کے دماغ اور ان کی جو اعتراض تھا اسی کے اندر گھس کر اسی کا انداز اختیار کر کے زندگی کی حقیقت سے قرآن نے دلیل پکڑی اور اس کا رد کر دیا۔ اور اگر کوئی انسان ہلکا پھلکا بھی غور کرے تو مادہ پرستوں کے اس استدلال کو ہوا میں اڑا دیا قرآن مجید نے، اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت بچتی ہی نہیں۔ قرآن کے اس جواب کے بعد وہ پاش ہو جاتا ہے۔ قرآن نے اپنے استدلال کے، مشاہدے کے استدلال کے ذریعے خود انہی کے مشاہدے کے انداز کو اختیار کر کے ان کے استدلال کو پاش کر دیا، اس کی ہوا اکھاڑ دی، اسے بے حیثیت بنا دیا۔ قرآن ایسا نہیں تھا کہ اب ایک بات ضمناً یہ کہہ رہے ہیں کہ علمی اور سائنس کے ثابت شدہ حقائق کو رد کرے، انکار کرے، ہاں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ کے قوانین کے نمائندہ ہیں۔ یعنی اس کائنات میں جو مخلوقات ہیں اور ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین جاری، نافذ اور رواں دواں ہیں، قرآن ان کا رد نہیں کرتا بلکہ ان سے استدلال کرتا ہے، ان کو
ان کے ان حدود میں رکھتا ہے جو ان کی بناوٹ اور ان کے وجود کی مقصود ہے. ان کی جو غایتیں ہیں ان کو اسی دائرے میں رکھ کر قرآن مجید استدلال کرتا ہے. جبکہ مادہ پرست لوگ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے کے لیے اور قیامت اور دوبارہ زندہ کرنے کی حقیقت کا انکار کرنے کے لیے قدرت کے مظاہر کی بنیاد پر قوانین کا اس سے استدلال کرتے ہیں. اور مظاہر قدرت سے متعلق مادہ پرستانہ قوانین سے جو دلیل پکڑتے ہیں، یہ قوانین کہاں سے آئے؟ من بین القوانین الطبیعیہ التی وضعت فی الاصل الحدیث. ان قوانین کے دائرے میں ان کے ذریعے سے یہ حقائق کا، ایمانیات کا رد کرنا چاہتے ہیں جو کہ جدید زمانے کی پیداوار ہیں، انسان کی کم علمی کی اپج رہے ہیں پہلے بھی اور آج بھی. والتی کثیر ما یعتمد علیہ الجدلیون المادیون قوانین الدینامیکیہ الحراریہ. اور بہت زیادہ اس سلسلے میں اکثر و بیشتر مادہ پرست جدلی لوگ، استدلال کرنے والے، حقائق کا انکار کرنے والے، جو لڑائی کرنے والے لوگ ہیں، جدل کرنے والے، وہ زیادہ تر اس میں ڈائنامکیہ الحراریہ، جس کو انگریزی میں تھرمو ڈائنامک کہتے ہیں، اس قانون کا سے استدلال کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہے ان تبدیلیوں کی جس پر کہ حرارت کی توانائی لاحق ہوتی ہے اس کائنات میں. حرارت کے ذریعے سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے، اور وہ توانائی جب کہیں سے پیدا ہونے کے بعد مختلف شکلیں اختیار کرتی ہے تبدیل ہوتے ہوتے. ایک چیز آپ نے حرکت کر دی، اب آپ نے ایک چیز کو دھکا دیا، وہ کہیں سے جا کے ٹکرانے کے بعد جو ہے اس میں جو دوسری قسم کی آواز پیدا ہوئی تو وہاں توانائی نے اپنی شکل بدل لی. اور پھر کہیں سے ٹکرانے کے بعد روشنی پیدا ہوئی، وہاں توانائی نے اپنی، یہ سائنس والے زیادہ اچھے طریقے سے بیان کریں گے کہ کائنات میں جو کچھ نظام چل رہا ہے نا، وہ ایک جگہ ایک توانائی اور حرکت پیدا ہوئی، اب وہ توانائی ختم نہیں ہو رہی ہے، ایک سے دوسرے سے تیسرے کو مختلف شکلوں میں تبدیل ہو کر وہ توانائی اپنا کام کرتی جا رہی ہے. اس کو بنیاد بنا کر، جو قانون کی شکل میں انہوں نے سمجھا، اس کو بنیاد بنا کر ایمانیات، اللہ کے وجود اور دوبارہ زندہ کرنے کے متعلق جو قرآن اور حدیث اور عقل و فطرت کے مطابق عین حقیقت ہے، اس کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مادہ پرستوں کی جانب سے. کہہ رہے ہیں کہ ان قوانین کا جو مفاد اور حاصل ہے وہ کیا ہے کہ حرارت کی جو طاقتیں اور توانائیاں ہیں یہ کائنات میں اپنا کام کر رہی ہیں، اور یہ حتمی طور پر بالآخر ایک جگہ جانے کے بعد یہ جو حرکتیں ہیں، توانائی کے وجود کی وجہ سے جو کائنات میں حرکت ہو رہی ہے کہ سورج، چاند، ستارے اور دوسری ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں، اور دنیا میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان توانائی اور حرکتوں کی تبدیلی کی وجہ سے یہ بالآخر ایک جگہ جا کر تھم جائے گی، تعادل اور سکون اختیار کر لیں گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی جتنی بھی حرکتیں ہیں اور زندگی کے جتنے بھی ظاہری معاملات ہیں، یہ سب کے سب جو ہے ایک جگہ جا کر ختم ہو جائیں گے، تھم جائیں گے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون، جس کو یہ مادہ پرست ایک دم وحی الہی کی طرح مانتے ہیں، وحی الہی کا انکار کرتے ہیں، اس قانون کو مانتے ہیں جو انسان کے دماغ سے سمجھ کر بنا گیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ هَٰذَا الْقَوْلَ لَا يَصَدَّقُ إِلَّا، کہ اس قانون کی تصدیق صرف اسی صورت میں کی جا سکتی ہے کہ یہاں کائنات میں جو نظام چل رہا ہے وہ ایک مبہم اور مغلق نظام ہے، ایک بند قسم کا نظام چل رہا ہے. اور یہاں یہ فرض کر دیا جائے کہ اس کائنات کے اندر جو طاقتیں اور توانائیاں موجود ہیں اور جو مختلف کام اور حرکات کر رہی ہیں اس میں چھوڑے ہوئی، وہ تھرمو ڈائنامک انداز میں بغیر کسی قوت کی دخل کے بذات خود یہ تھرمو ڈائنامک عمل کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے. یعنی کائنات میں جو حرکت ہو رہی ہے، سورج، چاند، ستاروں کی گردش، پہاڑ، پیڑ پودوں کا حرکت کرنا، عمل کرنا، ہمارا اپنا حرکت کرنا، جتنی موجودات ہیں یہ تھرمو ڈائنامک حرارت کی طاقت کی بنیاد پر تبدیل شدہ مختلف شکلیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو حرکت دے رہی ہیں، یہ کہیں جا کے ختم ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اس تھرمو ڈائنامک حرکت کو یا توانائی کو وجود دینے والی اور حرارت کو پیدا کرنے والی کوئی ذات تھی ہی نہیں. اس کو ہم یہ فرض کرنا پڑے گا کہ کسی قوت کے یا کسی خارج ارادے کے بغیر یہ حرارت والی توانائی کائنات میں پیدا ہو گئی، ایسا ماننا پڑے گا. کیف یطبق ھذا القانون علی نظام الکون. اب بتائیے کہ کیا عقل کائنات کے نظام پر اس قانون کو نافذ کرنے کی اجازت دیتی ہے یا عقل قبول کرتی ہے؟ عقل سلیم
کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم عقلی بنیاد پر اس پر غور کریں تو دو شکلیں بنتی ہیں. پہلی یہ کہ دو حالتیں بنے گی. یا تو ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ کائنات حادث فی الزمان، کسی زمانے میں خود بخود وجود میں آئی، وفی هذه الحاجہ، اب کسی خود بخود نہیں، کسی زمانے میں وجود میں آئی، اور اس وجود میں آنے میں کسی زمانے میں جب اس کی ابتدا ہو رہی ہے تو اس ابتدا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وجود کسی خالق بنانے والے اور عدم سے وجود دینے والی ذات نے اس کو وجود دیا ہے. یہ چشمہ جو میں نے پہنا، ہاں، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز اگر کوئی دنیا میں بولے کہ یہ کہیں اس کا کسی دن وجود ہوا ہے، لیکن جس دن وجود ہوا بغیر کسی وجود دینے والے کے وجود میں ہوا تو کوئی اسے نہیں مانے گا. غیر عقلی بات ہوگی. کسی موجود کا کسی دن وجود پانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس دن اسے کسی موجد نے ایجاد کیا ہے. تو ایسے ہی ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ تھرمو ڈائنامک اور کائنات کا وجود یا حرارت کی توانائیاں یا ان کا جب وجود ہوا تو اس وقت ان کو وجود دینے والی کوئی ذات تھی. وَتَبْطُلُ حجت المادیین، ایسی صورت میں مادہ پرستوں کی حجت اور دلیل باطل قرار پاتی ہے. یا دوسری شکل کہ یا ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ کائنات ازل سے ہمیشہ سے موجود ہے، اور اگر معاملہ ایسا ہوتا کہ ازل سے، ہاں، نامعلوم زمانے سے موجود ہے، تو اس کی حرارت کی جو توانائی ہے وہ اب تک تھم چکی ہوتی. کروڑہ سال ان کے بقول کہا جاتا ہے کہ ان کا وجود ہے. ہاں، تو ازل میں ہی، ایک لمبی مدت پہلے ہی ازل میں ہی یہ حرکت اور توانائی تھم چکی ہوتی. ہاں، وفی هذه الحالت ایضا، اس حالت میں بھی ہاں ممکن نہیں ہے کہ جو حرکتیں اور طاقتیں آج ہم کو باقی اور حرکت کرتے ہوئے زندہ شکل میں نظر آ رہی ہیں، کائنات میں زندگی کے جو آثار نظر آ رہے ہیں، یہ اس میں اس کے خالق مدبر کے وجود پر دلیل ہے. کہ چونکہ اگر خود سے یہ ہوئی ہوتی تو کب کی بند ہو گئی ہوتی، لیکن آج اس میں حرکت اور توانائی نظر آ رہی ہے، نظام نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے اور ان کی تدبیر کر رہا ہے، اس کو سنبھالے ہوئے ہے. کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے معجزاتی مناسبات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اس حرارتی طاقت اور توانائی سے بذات خود استدلال کر رہا ہے کہ جو حرارت کے ذریعے سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے، قرآن کریم اس سے استدلال کر رہا ہے، جیسا کہ ہم اس آگ کی حقیقت کے سلسلے میں پا رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات کے سبز پتوں کے اندر ذخیرے کی شکل میں موجود کر دیا، فراہم کر دیا. ہاں، یہ واقعی آگ کی یہ حقیقت انسانی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر رکھی ہے، آگ کے اس ظاہری شکل صورت کو، جو ہمارے بہت سارے کھلے ہوئے مشاہدے کی تائید کر رہی ہے اور مشاہدے کو ثابت کر رہی ہے. سامعین کرام، ہمارے یہاں میرے سامنے بہت ایک ہی پیراگراف باقی ہے، لیکن ہمارا درس کا وقت اس لیے ختم ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے اذان کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے یہ ادھوری بات کو میں یہیں چھوڑ رہا ہوں. آگے اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے ہم آگے بڑھیں گے. اس سلسلے میں اعجاز علمی کا، قرآن مجید کا ان آیتوں میں جو دوسرا پہلو ہے، الاعجاز العلمی فی التکامل الاستدلالی، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے، اور یہ جو ادھوری بات ہے اسے بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.